أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ترجمہ. اور کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے، وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے. ہم نے طور کی داہنی طرف سے آواز دی اور راز کی باتیں کہنے کے لیے نزدیک بلا لیا، اور ہم نے اپنی رحمت سے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر عطا فرمایا. عزیز بزرگوں، سورہ مریم کی یہ 3 آیتیں، آیت نمبر 51، 52 اور 53 میں نے تلاوت کی ہیں. یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. جیسا میں نے سورت کی ابتدا کے موقع پر ذکر کیا تھا کہ الگ الگ نبیوں کے ذکر اس سورت میں کیے گئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا، پھر اسماعیل علیہ السلام کا، پھر ادریس علیہ السلام کا، اور بھی دوسرے انبیاء کا تذکرہ. لیکن پورے ان کی زندگی کے واقعات، حالات، پورا قصہ تفصیل سے ڈیٹیل وائز بیان نہیں کیا گیا. جیسے اب یہ 3 آیتیں پڑھی گئی یہاں پر، ان 3 آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ مکمل کر دیا، پھر آگے اسماعیل علیہ السلام کا قصہ بیان کیا. اصل میں ان کی زندگی کا کوئی ایک اہم واقعہ بیان کر کے ہمیں پیغام دیا گیا ہے کہ اصل ہماری زندگی بھی ایسی بننی چاہیے. تو الغرض عزیز بزرگوں، یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے. لیکن اس سے قبل گزشتہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا، اور اس قصے کے اندر ان کے والد کو دین کی دعوت دی، والد نے انکار کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سمجھایا، نہیں مانے، سلام کیا، استغفار کی دعا، استغفار کرنے کو کہا ان کے متعلق کہ تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگیں گے، اور پھر ان کو چھوڑ کر چلے گئے، اور اللہ نے ان کا نام بلند کیا اور ان کو بہت ساری نعمتیں اللہ نے عطا کی. یہ قصہ، اس قصے سے چند سبق آموز پہلو جو ذکر کرنے باقی رہ گئے تھے، جو اصل ذکر کرنے ہیں. ایک تو میں نے گزشتہ ذکر کیا کہ والدین کے ساتھ چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو حسن سلوک کرنا چاہیے، ایک بات. دوسری بات، والدین ہیں یا اگر کوئی بڑے ہیں عمر میں، بھائی ہے، بہن ہے، ماں باپ ہے، دادا ہے، یا کوئی بھی بزرگ ہے، اگر ان کو ان کی غلطی پر ٹوکا جاوے تو ان کو احترام کے ساتھ ان کی غلطی کو بتائی جائے گی. احترام بھی ہو، لہجے میں بھی نرمی ہو، اس چیز کا پورا خیال رکھا جاوے گا. جیسے آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے والد تھے، ابا تھے، ان کو غلطی پر ٹوکا، بتلایا، تو لہجہ نرم اور بات کرنے کا انداز بہت پیارا. ابتی ابتی کہہ رہے ہیں کہ میرے پیارے ابا، میرے پیارے ابا. تو الغرض عزیز بزرگوں، چاہے وہ سامنے والا اگر ہمارے ساتھ لڑنے پر ہی کیوں آمادہ نہ ہو جائے، برا بھلا کہنے پر ہی کیوں نہ آمادہ، جیسے دعوت و تبلیغ میں دیکھیں کتنا بہترین اسلوب سکھایا گیا ہے کہ جس کو آپ دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں، جس کے دروازے پر آپ دستک دے رہے ہیں، اور جس کو گشت کے اندر آپ سمجھا رہے ہیں، اگر سامنے والے میں 100 برائی ہے، وہ ساری برائی ایک طرف، ایک اچھائی یا اس کے اچھے نام کے ذریعے سے اس کو پکارے، اور وہ پکار کر اس کو سمجھائیں اور اس کو بلانے کی کوشش کریں. تو الغرض عزیز بزرگوں، لہجہ بہت نرم ہونا چاہیے. دیکھیے یہ چیز ہر اس شخص پر لاگو پڑتی ہے جو خیر کا کام کرتا ہے، جو بھلائی کا کام کرتا ہے. ہر بھلائی، ہر خیر کا کام کرنے والے کے لیے یہ چیز لاگو پڑتی ہے کہ بھئی خیر کے راستے کے اندر ساری چیزیں اچھی ہی نہیں آئے گی، بعض مرتبہ کانٹے بھی آئیں گے،
بعض مرتبہ پریشانیاں بھی آئے گی، سخت سست بھی سننا پڑے گا، برائی بھی مول لینی پڑے گی، تو اس کو بھی بہت اچھے طریقے پر انسان کو جھیلنا پڑتا ہے۔ حضرت دو باتیں ذکر کی میں نے کہ دوسری بات نرمی سے سمجھائی جاوے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ کہا تھا کہ میں آپ کی مغفرت کے لیے اللہ تعالی سے دعا کروں گا، حالانکہ قرآن میں ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ جو شخص شرک کی حالت میں دنیا سے گیا ہو، یعنی مشرک ہو، نافرمان ہو، اور ایسا شخص ہو جو مسلمان نہیں ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والد کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، تو یہ چیزیں سمجھنے کے لائق ہوتی ہے۔ اس لیے میں بار بار ذکر کرتا ہوں، بھئی جیسے بعض لوگ کہتے ہیں بھئی قرآن تو اپنے حساب سے پڑھ کے سمجھ لینے کا، تو جب اپنے حساب سے سمجھنے بیٹھتے ہیں تو بعض وہ جگہ ہوتی ہے جو ہم سے حل نہیں ہو پاتی کہ بھئی ایک جگہ تو میں قرآن میں یہ پڑھ کر آیا ہوں کہ مشرک کے لیے، غیر مسلم کے لیے استغفار نہیں، اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کے والد جو مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے استغفار کرنے کا کہہ رہے، تو یہاں علماء کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو الغرض دونوں باتیں الگ الگ ہیں، وہ بات الگ ہے، یہ بات الگ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ممانعت، منع کے دائرے میں نہیں آتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس شخص کا انتقال، جو شخص مر جاوے کفر کی حالت میں، یعنی وہ کافر ہی ہو کر مرائے، تو اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ اب وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا ہے ہمیشہ کے لیے، اب اس کے لیے تو جائز نہیں ہے۔ قرآن کی وہ آیت ایسوں کے متعلق کہہ رہی ہے کہ جو اب کسی بھی طریقے پر ان کی ہدایت کی امید نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مر چکے۔ اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بات کہہ رہے ہیں، جو دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ ایسے شخص کے لیے ہے جو ان کے والد جو زندہ ہے، اور مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو ہدایت دے دیجئے۔ تو اصل ان کو سیدھے راستے پر لانے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہی ہے، تو ہر کافر کے لیے کر سکتے۔ بھئی ہمارا کوئی ویپاری ہو، بہت اچھا ہو، بہت اب ہمارے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آتا، تو اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ یہ اتنے اچھے اخلاق ہے، کاش اللہ اس کو ایمان کی دولت آپ دے دیجیے، اللہ اس کو ہدایت دے دیجیے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر کے اس کو صحیح راستہ دکھا دیجیے۔ تو اس طریقے سے تو کرنا جائز ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں تو یہ دونوں بات واضح ہو گئی، جس کا انتقال ہو جائے اس کے لیے جائز نہیں، جو بھی زندہ ہے اس کے لیے کر سکتے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ علم ہو گیا، ان پر یہ بات کھل گئی کہ اب یہ بالکل ہدایت سے محروم ہی ہے، ان کے ہدایت پر ایمان قبول کرنا کوئی شکل نہیں ہے، تو قرآن میں دوسری جگہ سورہ توبہ میں فرمایا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، جب ان پر واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کے دشمن ہی ہے اور یہ اللہ کے نافرمان ہی ہے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے بری ہو گئے، یعنی ان کے لیے دعائیں کرنا چھوڑ دیا۔ تین بات، یعنی غیر مسلم کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، معافی، یعنی جب اس کا انتقال ہو جائے، جیسے مسلمانوں کے لیے اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے جیسے ہم کہتے ہیں، تو اسی طریقے سے غیر مسلم اگر ہو تو اس کے لیے اگر اس کے جنازے میں کہیں چلے گئے یا اسی طریقے سے اس کے مرنے کی خبر آئی تو ہم اس کے لیے دعائیں کرنے لگ جاوے، تو یہ وہ معافی کی دعا اس کے لیے کرنا درست نہیں۔ تین باتیں۔ چوتھی بات یہاں پر یہ سمجھنے کی لائق ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا کہ سلام علیک، کہ آپ پر سلام ہو، اور سلام وہ والا سلام جو ہم سلام کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر فقہا یہاں پر ایک بات کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کو سلام کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے اس کی میں یہاں پر رک کر ایک بات آپ کو سمجھاؤں جس سے اکثر لوگوں کو سابقہ پڑتا رہتا ہے۔ چار شکلیں پیش آتی ہیں غیر مسلموں کے ساتھ بات شروع کرنے کے اندر، چار شکلیں پیش آتی ہیں دین کے حساب سے، ورنہ اگر آپ آداب کہہ کر بات شروع کر دو، بھئی آداب کہہ دو، اس کو گڈ مارننگ کہہ دو، گڈ ایوننگ کہہ دو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہاں شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پر مسئلہ شریعت کا وہاں پر ہے جہاں آپ نے سلام کیا یا وہ سلام کر رہا ہے تو اس کا جواب دینا،
یا اس کے جو سلام ہے وہ مسلمان کہنے لگ جاوے، یا وہ سلام خود سامنے سے اس کا سلام کر رہا ہے اور مسلمان اس کا جواب دینے لگ جاوے. اس کا سلام یعنی مسلمان نمستے کرنے لگ جاوے، رام رام کرنے لگ جاوے، اور وہ اگر یہ نمستے کر رہا ہے تو سامنے سے ہم بھی اس کی خوش آمدید کہ بھائی نمستے. تو یہ چار شکلیں جائز ہے یا نہیں ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیے غیر مسلموں والے جو الفاظ ہے رام رام کرنا یا نمستے کہنا، اس کی تو قطعی طور پر اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کو شروع کرنے لگ جاوے. اگر وہ سامنے سے اس چیز کو کہہ رہا ہے تو ہمیں خاموشی اختیار کرنی ہے. دو باتیں، یعنی اس کا جواب نہیں دینا ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس کا جواب تو یہ نہیں دینا ہے. تیسری بات کہ اگر وہ سامنے سے سوال کرے، جیسے بعض ویپاری ہمارے ماحول کو دیکھ رہے تو وہ سامنے سے ہمیں سوال سلام کرتے، تو اکثر لوگوں کو مسئلہ پیش آتا ہے کہ بھئی غیر مسلم اگر سلام کر رہا ہے تو اس کا جواب، تو اس کے سلام کا جواب دینے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے صرف وعلیکم اتنا کہہ دے وے، یا کہہ دے وے ہداک اللہ، اللہ تجھے ہدایت دے، یا کہہ دے وے یہدیکم اللہ، اللہ تجھے ہدایت دے دے. دونوں کا ترجمہ یہی ہوتا ہے. تو صرف وعلیکم کہے یا یہ کہہ دے وے ہداک اللہ، یا اس طریقے سے کہہ دے وے یہدیکم اللہ. اس لیے کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو خط لکھے یا مسلمانوں کو خط لکھے تو اس میں السلام علیکم ہے ورحمۃ اللہ، لیکن جب غیر مسلم بادشاہوں کو خط لکھے تو اس میں کیا تھا؟ السلام علی من اتبع الہدا، سلامتی اس پر نازل ہوگی جو ہدایت کی اتباع کریں. تو سلام اگر کرے تو اس کو ہدایت کی دعا دے دینی ہے کہ اللہ. چوتھی شکل باقی رہے، کیا ہم سامنے سے ان کو سلام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو نہیں کرنا چاہیے، السلام علیکم نہیں کہنا. اس لیے کہ دیکھیے حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبدأ الیہود والنصارى بالسلام، کہ یہود اور نصارہ کو یعنی غیر مسلم کو سلام سے ابتدا مت کرو، یعنی سلام مت کرو. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب مسلمان آتے اور وہ کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور سلام کا جواب دیتے، یہود و نصارہ بھی آتے اور وہ السلام علیکم کو کہہ دیتے السلام علیکم السلام علیکم. اور دیکھیے السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے آپ پر سلامتی ہو، اور السلام علیکم یعنی لام بیچ میں سے اگر غائب کر دیا، ایل بیچ میں سے اگر غائب کر دے السلام علیکم، تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ پر آپ کی بربادی ہو. اس کا ترجمہ یہ ہو جاتا ہے. تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی ذہین تھی، اللہ نے بڑا زبردست دماغ عطا فرمایا تھا. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضور یہ بڑی شرارتیں کرتے ہیں، یہ بڑی شرارتیں کرتے ہیں، یہ جب آپ کے پاس آتے تو یہ سلام نہیں کہتے، یہ آپ کو السلام علیکم نعوذ باللہ آپ پر اس طریقے پر یہ آپ کو بددعا دیتے اس کے ذریعے سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے موقع پر لا تبدأ الیہود والنصارى بالسلام، کہ یہود و نصارہ میں سلام سے ابتدا نہیں کرنی چاہیے. تو الغرض یہ چاروں مسائل آپ کے سامنے واضح ہو گئے. ایک بات میں آپ سے یہ ذکر کروں، دیکھیے سلام بالکل صاف صاف کرنا چاہیے، السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بعض السلام علیکم یعنی سلام واضح طور پر بالکل صاف صاف نہیں کرتے، اس کے الفاظ بالکل کلیئر تلفظ جس کی وجہ سے جس کے معنی میں تبدیل ہو جاتی ہے. اب جیسے مثال کے طور پر یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عربی زبان کے اندر اگر صاد کی جگہ سین ہو گیا یا الفاظ بدل گئے تو اس کا معنی پورا چینج ہو جاتا ہے. قلب بڑے قاف سے ہوتا ہے دل، قلب چھوٹے قاف سے ہوتا ہے کتا. نماز میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، نماز میں ہم پڑھتے ہیں درود اللہم صلی، صاد ہے صلی علی کہ اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما. لیکن اگر کسی نے پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد سین سے صلی علی محمد، تو اس کا مطلب ہوتا ہے نعوذ باللہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار کو نازل فرما، یعنی تلوار سے مار دے ان کو. یعنی کتنا مطلب بدل جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے قرآن کو عربی لب و لہجے میں پڑھو، اس کو سیکھو، چاہے بوڑھے ہو گئے لیکن اس کو سیکھو، سیکھتے سیکھتے چاہے دنیا سے جاؤ. یہ چار مسئلے آپ کے سامنے ذکر کے. پانچواں اور آخری مسئلہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ایمان لانے سے انکار کر دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سب سے الگ ہو گئے. فلما اعتزلهم جیسا کہ گزرا یہاں سے. اس سے یہ معلوم ہوتی ہے بات کہ اگر کسی کو دعوت دی دین کی، کسی شخص کو یہ پیغام دیا دین کا
اور وہ قبول نہیں کرتا ہے اس بات کو، تو دینی مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اسے الگ ہو گئے، کنارہ کشی اختیار کر لی، وہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے تو اس کو سمجھانا پھر چھوڑ دیا دینی مصلحت کی وجہ سے، تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دین کی خاطر اگر کسی سے الگ ہو گئے، یعنی کسی سے بات بند کر دی دین کی خاطر، دین کی وجہ سے، تو گنجائش ہے، جیسے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے واقعے کے اندر 50 دن تک سب نے بات چیت بند کر دی تھی تو دین کے لیے۔ لیکن اگر اپنی ذاتی غرض کے لیے، اپنی ذاتی مقصد کے لیے، یا دنیاوی کوئی فائدے کی وجہ سے اگر کسی سے بات چیت بند کی تو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ 3 دن سے اگر زیادہ اگر کسی نے تعلق چھوڑ دیا ہے اپنے مسلمان بھائی رشتہ دار کے ساتھ تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اس کے نیک اعمال اوپر نہیں جاتے ہیں۔ تو الغرض یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے یہ چند چیزیں سامنے آئیں۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے، انہو کان مخلص وکان رسول النبی، کہ وہ مخلص تھے۔ مخلص کا مطلب ہوتا ہے چنندہ، اللہ رب العزت نے ان کو چن لیا تھا اور انتہائی اخلاص والے پیغمبر تھے۔ ایسا زبردست اللہ نے ان کو چن لیا تھا کہ قرآن مجید کے اندر شاید ہی کوئی پارہ ایسا خالی ہو جہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ ملتا ہو۔ اتنا زبردست، یعنی اتنی ان کی زندگی کے واقعات ہیں، اتنی ان کی زندگی کے حالات ہیں، اتنی زندگی کی ان کی چیزیں ہیں، یعنی ان کا بچپن دیکھو، آزمائش اور حالات، بچپن سے تھوڑی عمر بڑی ہوئی تو پھر حالات، یہاں سے مصر چھوڑ کر مدین جانا پڑا، مدین پہنچے تو وہاں ایک عجیب طریقے سے زندگی سے گزرے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پھر مدین سے واپس مصر آ رہے ہیں تو رات کے سناٹے کے اندر، راستے کے اندر بہت سارے واقعات۔ پھر مصر آنے کے بعد تو پھر جو آزمائشیں، جو حالات، جو پرے، تو بہت زبردست تاریخ اور ایک زندگی رہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو اللہ نے ان کو چن لیا تھا، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور اللہ رب العزت نے ان کو رسول اور نبی بنایا۔ رسول اور نبی، دیکھیے رسول اور نبی کے اندر فرق ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں دنیا کے اندر اور رسول 313 کے قریب ہے، تو رسول اور نبی کے اندر فرق کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ شخصیت جس پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہو ان تمام کو رسول بھی کہتے ہیں اور نبی بھی کہتے ہیں، یعنی نبی اور رسول پر وحی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ لیکن جس کو نئی کتاب، نئی شریعت یا نیا دین دیا گیا ہو اس کو رسول کہتے ہیں، اور جو پہلی کتاب، پہلی شریعت اور پہلے دین پر عمل کرنے والا ہو اور کروانے والا ہو اس کو نبی کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ یہ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو نئی شریعت تورات دی گئی، پہلے والی جو شریعت تھی وہ منسوخ، کہ اب اس پر عمل نہیں، آپ کو اب یہ جو شریعت دی جا رہی ہے اس پر عمل کیا جائے۔ جیسے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ نبی تو اس وجہ سے کہ تمام انبیاء نبی ہیں، اور رسول اس وجہ سے کہ آپ کو نئی شریعت دین اسلام دیا گیا۔ پچھلی شریعت جو عیسیٰ علیہ السلام والی شریعت تھی وہ منسوخ، اور اب نئی شریعت جو دی گئی ہے وہ دین اسلام والی شریعت دی گئی ہے۔ تو نبی اور رسول کے اندر یہ فرق آپ ذہن میں رکھیں۔ نبی یہ عام ہے، تمام نبی اور پیغمبر کو نبی، اور رسول یہ خاص ہے کہ جن کو کتاب دی ہو، شریعت یا کتاب یا کوئی صحیفے دیے گئے ہو۔ جیسے 4 کتابیں 4 رسولوں کو، نبی کو دی گئی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی، اور اس کے علاوہ اور بھی رسول ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے، اور بھی نبیوں کو صحیفے دیے گئے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کو رسول اور نبی دونوں بنایا۔ قرآن میں فرشتے کو بھی رسول کہا گیا ہے، اور حدیث میں صحابی کو بھی رسول کہا گیا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق سمجھیے۔ ابھی تک میں نے جو بات کی ہے وہ رسول اور نبی والی بات کی ہے کہ یہ لفظ ان کے لیے خاص ہے، یعنی رسول جب ہم بولے، نبی کا تذکرہ چل رہا ہے، اور رسول کا لفظ جب بولے تو اس کا مطلب پیغمبر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر قرآن میں جیسے فرمایا گیا ہے کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ فرشتوں میں سے بھی رسول بنا دے، تو رسول سے مطلب وہ رسول نہیں، نبی والے رسول، پیغمبر والے رسول سے مطلب اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے۔ عربی زبان میں رسول ہر ایک کو کہتے ہیں، یعنی قاصد کو کہتے ہیں، پیغامبر یعنی جو پیغام پہنچانے والا ہو اس کو کہتے ہیں رسول۔ تو اللہ نے فرشتوں کو جو رسول کہا وہ عربی زبان کے حساب سے کہا،
کہ یہ ہمارے پیغام نبیوں تک پہنچانے والے، اس لیے رسول کا۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول قاصد تھے۔ تو یہ رسول جب یہ جہاں پر آوے اس طریقے پر رسول، کسی صحابی کو رسول کہا گیا ہے، یا اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جیسے کوئی عالم کسی شخص کہ یہ ہمارا رسول آپ کے پاس آئے گا، یعنی قاصد آئے گا، یعنی ہماری بات پہنچانے والا آپ کے پاس آئے گا، تو وہ یہ لفظی عربی والا معنی ہوگا۔ تو اللہ نے ان کو رسول اور نبی دونوں بنایا۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے کوہ طور کی داہنی طرف سے ان کو آواز دی اور راز کی باتیں کہنے کے لیے نزدیک بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ نے بلایا، اور خاص شرف جو ان کو ملا ہے، اللہ نے ان سے بات کی ہے۔ اسی لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان سے بات کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ کہاں پر؟ کوہ طور کے پاس۔ یہاں فرمایا کہ ہم نے طور کی داہنی طرف ان کو بلایا، طور کی داہنی طرف یعنی سیدھی طرف طور کی۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے چلے تھے مصر جانے کے لیے، جس جگہ میں یہ رکے تھے، آپ کی رائٹ سائڈ، آپ کی سیدھی اور داہنی طرف طور پہاڑ تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی سیدھی طرف سے آواز آئی، یعنی کوہ طور کی طرف سے آواز آئی۔ تو یہ سیدھی طرف سے کس کی سیدھی طرف؟ اس لیے کہ پہاڑ کی تو کوئی سیدھی طرف ہوتی ہی نہیں ہے، گول ہوتا ہے بھائی، جو چیز گول ہو اس کی سدھانت تو کوئی طے کر ہی نہیں سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی سیدھی طرف سے اللہ نے ان کو آواز دی، وَقَرَّبْنَاهُ، اور ان کو راز کی باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور مزید ایک انعام وہاں یہ بھی ملا، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، ہم نے اپنی رحمت سے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میری زبان کو کھول دیجئے اور میرے بھائی کو میرا ساتھی بنا دیجئے، نبی بنا دیجئے میرے ساتھ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی۔ دیکھیں کسی بھی انسان کے لیے بہترین یہ دعا ہو سکتی ہے، اپنے بھائی کے لیے مانگنا۔ اس لیے اگر کسی شخص کو یہاں پر ایک بات یہ ضمنی طور پر میں ذکر کر رہا ہوں، اگر کسی شخص کو یہ ایسا لگتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے بھائی کے لیے جس کی پریشانی دیکھے اس کے لیے خوب دعائیں کرے، اس لیے کہ اللہ دوسروں کی دعائیں بہت جلدی، بلکہ خود کی بھی کرتے ہیں لیکن کسی مصلیحت کی وجہ سے اس میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن دوسروں کی دعائیں اللہ بہت جلد سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، اور اس میں بھی جو اللہ کا ولی ہے، نزدیک ہے، جب دوسروں کی دعائیں کریں گے تو اللہ ہمارے لیے بھی وہ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تو الغرض موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا ان کا ساتھ۔ اصل میں اس لیے دعا کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، وہ بچپن میں انگارہ کھا لینے کی وجہ سے، تو فرمایا کہ میری زبان صاف چلتی نہیں ہے، تو میرے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیج دیجیے تاکہ ہم دونوں جا کر فرعون کو پیغام پہنچائے، اس کو دین کی بات پہنچائے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك. ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے، اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔